السلام علیکم خواتین حضرات، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ایک اور نیا ریاکشن لے کے میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ جو حال ہی میں ایک پاکستان میں ایک انسیڈنٹ ہوا، سیالکوٹ میں جو انسیڈنٹ ہوا کہ ایک جو ہے کمپنی کے ورکر کو زندہ جلایا گیا اور یہ بتا کر کے وہ گستاخ رسول تھا۔ تو اسی کے اوپر آج ہمارا ریاکشن ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں علماء کرام نے کیا کہا ہے۔ تو بہت سارے علماء کرام نے اس چیز کی مذمت کی ہے کہ ایسا جو انسیڈنٹ ہے وہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ایک میسج جاتی ہے لوگوں کے سامنے، وہ بہت ہی خراب میسج جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء نے بھی ایک اچھی میسج دی ہے ہماری پبلک کو کہ ایسے معاملات جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں غلطی کس کی ہے، کیوں ہے، کیسے ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی ایک عام آدمی کو اس چیز کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے علماء کرام نے کیا کہا۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا کہا، ان کی کیا رائے تھی اس انسیڈنٹ کے بارے میں۔ گستاخی رسول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، عوام یا عام مسجدوں کے خطیب اور امام یہ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا فیصلہ اہل فتویٰ کریں گے کہ ایک خطیب اٹھ کے تقریر کر دے اور عوام اٹھ کے اس پر فیصلہ سنا دیں، یہ تو شرعاً بالکل درست نہیں ہے۔ اور ہماری عدلیہ اتنی کمزور ہے، کتنے جج ہیں وہ چند پیسوں پہ بک جاتے ہیں۔ تو طارق جمیل صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک عام آدمی کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ خود جو ہے وہ کسی چیز کو جج کرے اور پھر خود ہی اس پہ فیصلہ سنا دے اور پھر خود ہی اس چیز کے فیصلے کے اوپر عمل کر کے کسی کو سزا دے دے۔ تو اس کے بارے میں ایک انکوائری ہونی چاہیے ان کے مطابق، کہ ایک ایسے آدمی کو حق ہونا چاہیے یہ فیصلہ کا کہ جو ایک اس معیار کا آدمی ہو، کہ ایک عام انسان کو خود فیصلہ کرنے کی اور خود سزا دینے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے اس بارے میں کیا کہا۔ مفتی صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ مفتی طارق مسعود کی بات کر رہی ہیں یا؟ جی میں آپ سے سوال کر رہی ہوں سر۔ جی آواز پہنچ رہی ہے آپ کی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ انتہائی ایک شرمناک واقعہ ہے اور جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی کسی معاہد کو یا ذمی کو قتل کیا، یعنی وہ غیر مسلم جو ہمارے ہاں ایک ایگریمنٹ کے تحت آیا ہے، اللیگل نہیں ہے، وہ لیگل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا شخص جو اس کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی یعنی محسوس ہوتی ہے، جنت کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ تو زیادہ تر جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، اس میں اپنا ذاتی بغض ہوتا ہے اور نام اس پہ توہین رسالت کا یا اس طرح کی چیزوں کا لگایا جاتا ہے۔ میں نے کل اس پہ بہت تفصیل سے بیان کیا ہے اور کئی واقعات لوگوں کو بتائے ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ معاملہ کیا تھا، اپنا ذاتی ایک بغض تھا اور کس طرح سے توہین رسالت پہ اس کو محمول کر کے اور توہین رسالت کا کیس بنا کے یعنی لوگوں نے ان کو ہمارے سامنے واقعہ آیا ہے۔ یہ جو سری لنکا سے آئے تھے اور انہوں نے جو جہاں تک مجھے معلومات ہوئی ہیں، انہوں نے پمفلٹ پھاڑے تھے اور ڈسٹ بن میں پھینکے تھے، جس پہ یہ عوام نے یہ سمجھا کہ بھئی یہ نبی کا نام لکھا ہوا ہے، یہ اہل بیت کا نام لکھا ہوا ہے اور وہ ڈسٹ بن میں ڈالنا یہ توہین ہے۔ یہاں میں لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہر قوم کا عرف، ادب اور بے ادبی میں نا ہر قوم کا اپنا عرف دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب میں اکثر لوگ زمین پہ قرآن رکھ لیتے ہیں، تو کیا آپ سارے عربوں کو توہین قرآن کا مرتکب قرار دیں گے؟ ان کے عرف میں یہ چیز بری نہیں سمجھی جاتی۔ اب ایک غیر مسلم کو کیا پتا کہ کوئی اسٹیکر جس کے بارے میں ہمیں غالب گمان یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا اس اسٹیکر پہ لکھا کیا ہے، وہ کوئی سری لنکا کا آدمی کوئی اردو یا عربی تھوڑی جانتا ہے۔ اب اگر اس پہ بالفرض نبی کا نام لکھا ہوا ہے اور وہ اسٹیکر اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتا ہے، تو آپ اس سے پوچھیں تو صحیح کہ تمہاری نیت کیا ہے اس میں۔ ظاہر ہے یہ کام جذباتی عوام نہیں پوچھ سکتی، یہ جج کر سکتا ہے یہ کام، تو عوام کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں مفتی صاحب آپ کی بات میں جواب مجھے مل گیا سر، آپ بڑا کلیئر کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ عوام کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی یہی کہا کہ ایک عام انسان کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ایسا واقعہ کہیں بھی پیش آ جاتا ہے تو سب سے پہلے عوام کو چاہیے کہ اس انسان کو جو ہے وہ جج کے سامنے پیش کیا جائے، کیونکہ جج کے پاس یہ رائٹس ہوتے ہیں، وہ کسی کو جو ہے وہ
ایک پروف کی بنیاد پہ اسے سزا دے سکتا ہے, اسے ایک قانون کے تحت سزا دے سکتا ہے. تو ایک عام انسان کو اس چیز کی اجازت جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اور اس کی وجہ سے جو لوگوں کے اور جو غیر جو مسلم ہیں ان کے پاس جو میسج جاتی ہے وہ بالکل خراب میسج جاتی ہے, کیونکہ یہی جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ بہت بڑے مدعے بن جاتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا, اور امید ہے کہ آپ کو بھی ہمارے علماء کا جو ریئیکشن رہا اس کے اوپر وہ بھی بہت پسند آیا ہوگا, کیونکہ انہوں نے بھی اس چیز کی بہت ہی مذمت کی, ہر ایک علماء دیوبند نے, ہر ایک علماء کرام نے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ریئیکشن پسند آیا ہوگا. تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں. تو ملتے ہیں کسی اگلے اور نئے ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.